جی جی الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، اور سیرت میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب پہلے مکی سیرت پڑھی ہے، وہ جو پڑھ چکے ہیں ہم، اور 8 پیجز کا ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہجرت کو پڑھا ہے۔ ہجرت بڑی تفصیل سے کور کیا ہے، کیونکہ ہجرت کے واقعات بڑے زبردست ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کنکلوسیولی یہ دیکھا تھا کہ مکی دور میں خاص ان سب ہجرتوں کو چھوڑ دیجیے، حبشہ کو، جن کے ہم نے 2 دفعہ ہجرت ہوئی وغیرہ وغیرہ، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچیومنٹ کیا تھی مکی دور کی؟ جلدی بتائیں سر لوگوں کا افراد تجزیہ سازی، کرنا بیان۔ جی۔ بہترین ٹیم تیار کی سر۔ ہاں، قرآن و سنت سے تربیت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ کو پتہ ہے مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں، 114 میں سے 86 صورتیں جو ہیں وہ صرف مکے میں نازل ہوئی ہیں 13 سالوں میں۔ اچھا، اب وہ ٹیم جب ہجرت کر کے پہنچی ہے مدینے میں، تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے۔ کیا کرم ہوا ہے خاص اللہ تعالیٰ کا؟ جلدی بتائیں۔ جہاد کا اجازت مل گئی تھی۔ سب سے پہلے، جہاد سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چھوٹی سی مدینے کی بستی کا حکمران بنا دیا۔ یہ خاص اللہ کا کرم تھا کہ جہاد تو اسی وقت امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ، جہاد فی سبیل اللہ، خاص کر جب آپ کے پاس حکمرانی ہو، ورنہ ہر آدمی ہر وقت جہاد کر رہا ہے۔ اور جہاد کا فرد کے حوالے سے سب سے اہم جہاد کون سا ہے؟ اگر ایک فرد کی بات کریں تو جہاد بن نفس، جی، نفس سر۔ جہاد جہاد بالنفس۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر کہا ہے، جہاد بن نفس کو۔ تو جہاد بن نفس کا الٹیمیٹ اچیومنٹ کیا ہے؟ فائنل اس میں بندے کو ملتا کیا ہے جہاد بن نفس کے بارے میں جب کرتا ہے آدمی تو؟ تزکیہ اللہ ہوتا ہے۔ پختہ ایمان، جی، اللہ اور رسول پر، کتاب و سنت پر اللہ کے پختہ بندے ایمان۔ اللہ پر اور رسول پر ایمان کی وجہ سے تو جہاد بن نفس کرتا ہے، سر جی لیکن تزکیہ نفس، تزکیہ نفس یہ ہے سب سے بڑی، جہاد بن نفس کی سب سے بڑی اچیومنٹ ایک فرد کی، کہ اگر اس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہے، پھر وہ اس قابل ہے کہ باقی جہاد فی سبیل اللہ کرے۔ اگر اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا تو اس کو فکری طور پر، عملی طور پر وہ تیاری نہیں ہے اتنا بڑا کام کرنے کے لیے۔ لہذا آج جو امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم جہاد بن نفس نہیں کرتے، اگلے جہاد کا تو مرحلے بعد میں آتے ہیں، اور تزکیہ نفس کرتے کرتے انسان کے خیالات، جذبات، فکر، عمل سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، اخلاق سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اس کو اللہ کے دین پر کا کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو 2 آیتیں بتائی تھی کہ سب سے پہلا کام جو قرآن نے کیا نا، وہ لوگوں کا دنیاوی زندگی کے بارے میں ان کا نقطہ نظر بدل دیا۔ کیا تبدیلی آئی اس نقطہ نظر میں؟ دنیاوی زندگی کے نقطہ نظر میں کیا تبدیلی آئی؟ قرآن نے کیا بتایا؟ سر آخرت کے صحیح معنوں میں مطلب سمجھ آ گیا کہ کیا ہونا ہے میرے ساتھ۔ سر مجھے صاحبہ، یہ بات آپ ٹو دی پوائنٹ جواب نہیں دے رہی۔
ٹو دی پوائنٹ سنے غور سے، بتا چکا ہوں پہلے آپ کو کہ ٹو دی پوائنٹ یہ ہے جواب کہ اللہ رب العالمین نے جس شخص نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا اور پھر اس کو تصور زندگی سمجھ آیا، تو زندگی ہمیشہ کی زندگی کس کی ہے؟ شہید کی ہے۔ تو تبدیلی یہ آئی تک نقطۂ نظر میں دنیاوی زندگی کے کہ اصل زندگی کامیاب ترین شخص وہ ہے جس نے جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جان جو رب کی دی ہوئی ہے اسی کے راستے میں اس کو خرچ کر دیا، وہ زندہ ہے، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی آپ کا وہ ہے عذاب قبر نہیں ہے، برزخ نہیں ہے۔ تکلیفیں نہیں ہیں اس کو موت کی۔ کیوں نہیں موت کی تکلیفیں کیوں نہیں ہیں اس کے لیے؟ جلدی بتائیں۔ موت تو بڑی اذیت ناک کافر کے لیے ہے، مومن کے لیے بہت آسان ہے، لیکن سب سے آسان شہید کے لیے ہے۔ کیسے؟ پہلا قطرہ گرتے ہی اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! آپ سوچیں، یہی کیفیت آپ کو نظر آئے گی جب وہ خاتون جو غلام تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے پیٹ میں نیزہ گھسا، اس نے مارا ہے ابو جہل خبیث نے، اور خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، اور ان کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ فزت برب کعبہ۔ بالکل ہائے ہائے! گواہی کس کی ہے؟ رب کعبہ کی، کہ میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا اپنا ٹھکانہ۔ اچھا، اب یہ تھی تبدیلی جو سب سے بڑی تبدیلی ہے، اس لیے کہ دین کے غلبے کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مومن کو سب سے پہلے یہ تصور ہونا چاہیے کہ دنیاوی کی زندگی کیا ہے، اخروی زندگی کیا ہے، اور کامیاب ترین زندگی کیا ہے، اور وہ شہید کی موت ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے جو ہے ہجرت کے واقعات کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کام جو کیا اس کے بعد، ہجرت کے بعد، وہ تھا مدینے کے انٹرنل سچویشن کو، داخلی حالات کو پوری طرح کنٹرول میں آ گیا۔ کس وجہ سے؟ سب سے پہلے مومن کا تعلق کس سے قائم ہونا چاہیے؟ اپنے رب سے، اور اس کا ذریعہ نماز ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں، انسان ڈائریکٹ نماز کے وقت ڈائلاگ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عقبہ پہنچے، وہاں مسجد بنوائی جو 3 کلومیٹر ہے مدینہ سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے جا کے مسجد نبوی تعمیر کرائی۔ جب نماز کا بندوبست ہو گیا تو آپ نے مواخات کرا کے، اور وہ سب سے بڑا مسئلہ جو معاشرتی اور معاشی تھا مہاجرین کے لیے، انصار کوئی امیر لوگ نہیں تھے، یاد رکھیں۔ امیر لوگ کون تھے بھلا؟ جلدی بتائیں، مدینہ میں کون امیر لوگ تھے؟ یہود تھے۔ ہاں، یہود کے 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ پوری معیشت کو کنٹرول کرتے تھے۔ آپ سوچیں، اس وقت بنو قینقاع خود اسلحہ ساز تھے، ان یہودیوں کی اپنے قلعے اور گڑیاں تھیں، اتنے یہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس تھے۔ لیکن کاش امت مسلمہ کے آج کے حکمران سمجھتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان 3 یہودی قبیلوں کو جو ڈومینیٹ کرتے تھے، بالکل آج کی طرح، جو یہودی آپ دیکھ رہے ہیں مغرب کا کوئی ملک ہو، اس کی حکومت جو ہے، حتیٰ کہ امریکہ کو آپ دیکھ لیں کہ وہ پوری طرح نیتن ہاؤ کو سپورٹ کر رہی ہے، اور مخالفت کا انتہا یہ ہے، عوام الناس ان کے سڑکوں پر ہیں، یہ ان کا خون رنگ لایا ہے مجاہدین کا، کہ انہوں نے لوگوں کو یہ احساس دلا دیا، کہ شعور دے دیا کہ کتنا ظالم ہے یہ یہودی۔ بہرحال ہم نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے مواخات کے ذریعے، اور پھر ایک پیمان یا معاہدہ جو مسلمانوں کے درمیان ہوا، اور دوسرا جو یہودیوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے درمیان،
انہوں نے مدینے کو ایک طرف تو حرم کا درجہ دے دیا، دوسری طرف مدینہ پوری طرح سب نے کمٹ کیا کہ ایک تو نمبر ایک کہ سارے اپنے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں گے جہاں بھی ڈسپیوٹ ہوگا، اور نمبر دو وہ ڈیفنس میں جوائنٹلی مل کے کریں گے، چاہے یہودی ہو یا مسلمان۔ اچھا، اب اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو جہاد فی سبیل اللہ کی کس طرح قرآن نے تربیت کی، اور اس کے حوالے سے آپ کے سامنے آپ جہاد کے مقاصد پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، آپ کو ساری آیتیں لکھوا دی ہیں۔ کتاب کتنے لوگوں نے حاصل کر لی ہے؟ جو کتاب کمال کی کتاب ہے، یہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے حاصل کر لی ہے؟ جہاد اسلامی خلیل حمدی رحمہ اللہ کی۔ اگر کوئی کپڑے خریدنے کا مسئلہ ہوتا تو اب تک آپ کو بتایا جاتا تو آپ اگلے دن لے آتے، آج 3 دن ہو گئے ہیں۔ بہت کمال کی کتاب ہے، قرآن و حدیث سے جہاد فی سبیل اللہ پہ انہوں نے نچوڑ نکال لی ہے، لہذا اس کو لے لیں۔ میں نے اسی سے پڑھا رہا ہوں، اسی سے آپ کو آیتیں لکھواتا ہوں نمبر، اور پھر آپ قرآن میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، آج میں نے جو ٹاپک کور کی ہیں اس میں ایک تو کور کیا ہے آپ کے سامنے جہاد کے مقاصد، پھر جہاد کے فضائل، اور آج ہم نے کور کر رہے ہیں جہاد کی فرضیت اور ترک جہاد کے نقصانات۔ اچھا، چلے ترک نقصان کے جہاد نقصانات کیا ہیں ترک جہاد کے، ذرا بتائیں، آج کے دور میں آپ کے سامنے ہیں۔ سر جو آج ذلت ہو رہی ہے، یہ ساری ذلت کا کیا اتنی، دیکھیں آپ ذرا غور فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لٹے لٹائے پہنچتے ہیں، صحابہ پہنچتے ہیں مدینے میں، اور کوئی ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں آج مسلمانوں کو دیکھیں، تیل کی دولت اربوں کے پاس دیکھیں، ہیومن ریسورسز باقی پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا کے پاس دیکھیں، لیکن اللہ کی جب غلامی چھوڑتا ہے نا آدمی، اللہ کے سے دور ہوتا ہے، تو سب سے پہلے کون حملہ آور ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ شیطان سر۔ شیطان حملہ ہوتا ہے۔ شیطان، اور پھر وہ شیطان اس کو کسی طاغوت کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے آج سارے مسلمان حکمران کس کے حوالے ہیں؟ امریکہ کے۔ ٹرمپ کے حوالے ہیں، اور ٹرمپ نے ان کو کس طرح غلام بنا دیا ہے یہود کا، آپ دیکھ لیں کتنی ذلت آمیز، اور صرف اس کی بڑی وجہ جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑنا ہے۔ اور سب سے پہلے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹے ہمارے اندر سب سے پہلے تزکیہ نفس، جہاد بن نفس ہم نے نہیں کیا، تو لہٰذا اگر جہاد بن نفس کرتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ دنیا میں کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ اور کے رسول نے کیا مقرر کیا ہے۔ بہرحال آج ہم سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت سے کہ جہاد کی فرضیت۔ پہلے آیات سنیے، میں نے کل آپ کو لکھوا دی تھی، آج میں ان کو پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے جو جہاد کی بات کی ہے وہ سورہ بقرہ جو 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا۔ کتب کا لفظی کا معنی یہی ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا کیا؟ قتال، وَهُوَ كُرٌّ لَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہے۔ اچھا، اور اللہ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے جس چیز سے تمہیں نفرت ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور اگر کوئی چیز جس سے تمہیں محبوب ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے انتہائی نقصان دہ ہو، وہ برائی ہو۔ کیا مطلب ہے؟
دنیا کی آسائشیں، دنیا کے پیچھے دنیا پرستی، شیطان پرستی ہے تو بڑی محبوب، لیکن انسان کو آج دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو کس قدر ذلت اور پستی کا سامنا ہے۔ آخری آیت بڑے غور سے سنیے اور جواب دیجیے سوال کا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، آخر میں فرمایا کہ تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ خوب پوری طرح چیزوں کو جانتا ہے۔ اس کے کیا تعلق ہے آیت کے مضمون سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جہاد چاہے تمہیں ناگوار ہے لیکن اللہ نے تمہیں کچھ فرض کر دی ہے، اور دوسری بات فرمائی کہ ہو سکتا ہے جس چیز سے تمہیں نفرت ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جس سے تم محبت کرتے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ توحید علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم۔ او چھوڑیں آپ بات کو، ہمیشہ ڈائریکٹ جوڑیں نا اس کے ساتھ۔ یہ وہ ہستی بتا رہی ہے جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ تمہیں بتا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو قتال فی سبیل اللہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، اگرچہ تمہیں ناگوار ہے، اور دنیا تمہیں جو محبوب ہے اس دنیا کے مقابلے میں اگر تم جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرو گے، جس کو اللہ بتا رہا ہے وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے مفاد کس میں ہے اور تمہارے نقصان کس میں ہے، تمہیں کون بتا رہا ہے؟ وہ ہستی بتا رہی ہے۔ واللہ یعلم، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تمہارے فیصلے یہی ہیں کہ آج آپ دیکھ لیں امت مسلمہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر فیصلے کر رہی ہے، کس ذلت سے دوچار ہے۔ جلدی بتائیں، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ۔ اچھا سر جی، یہاں پر جو تقابل کیا جا رہا ہے وہ جو ابو سفیان کا تھا قافلہ اس کا اور جہاد سے جنگ بدر کے، یہ دونوں اس وقت سامنے ہیں جو یہ آیت ہے کہ سدرا صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں، وہ بات الگ ہے کہ وہ جب فیصلہ کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حکم آ گیا کہ آپ تو سیدھے چلیں کافروں سے جہاد کریں بدر کے میدان میں، وہ میں وہاں بیان کروں گا، اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں جہاد کی فرضیت کا حکم ہے، اور فرضیت کے حکم کے ساتھ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ سب جانتا ہے، جو تمہیں حکم دے رہا ہے نا وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور آج ہم نے اس پہ عمل نہیں کر کے آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے ہمارا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ تو پہلی آیت تھی بقرہ کی 216 جو میں نے آپ کے سامنے۔ اب سنیں توبہ کی آیت 5، اور بالکل اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو حکم ہوا، اور یہ حکم کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرُمُ، اور جب حرام مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، کافروں کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاخْذَرُوهُمْ، اور ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھو، کل مرصد، ہر جگہ پر ان کے لیے گھات لگو۔ کیا مطلب ہے؟ اب جناب حکم تو آیا تھا نا وہ کہ آپ ان کو قتل کی قتال فی سبیل اللہ کی اجازت دے، سورہ حج میں، جو بالکل پہلی مدنی صورت ہے، کچھ حصہ اس کا مکی بھی ہے، لیکن یہاں سورہ توبہ جو ہے یہ تقریباً 8-9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تمہیں فرض ہو گیا، کیونکہ دین کا غلبہ اسی وقت ممکن ہے کہ جو مشرکین اس کے خلاف جو فتنہ بن رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، لہٰذا یہاں صاف بتا دیا کہ ان کو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو، مکہ کے مشرکوں کو، اور پورے عرب کے اندر جو حکومت پھیل رہی ہے ان سب کو قتل کرو، اور یہاں خاص کر ذکر ہے حَيْثَ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ، اور ہر جگہ ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھو۔
ہاں، ان کو چھوڑا کب جا سکتا ہے؟ دیکھیں قرآن نے کتنا تفصیلی حکم جاری کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دیں. تین کام جب تک وہ نہ کریں، ایمان لا کر توبہ کریں، اقامت صلات کریں، ایتاء زکوٰۃ کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. پھر کیونکہ وہ اسلام قبول کر لیا، انہوں نے نماز قائم کر لی، توبہ استغفار کیا، لہذا اب ان کا راستہ چھوڑا جا سکتا ہے. تو یہ تھا کہ جہاد کو آپ نے اس حد تک کرنا ہے کہ کافروں کو پوری طرح ان کو اسلام کے دائرے میں لانا ہے یا ان کو قتل کرنا ہے. کوئی سوال آیت توبہ کی آیت 5 پر؟ دیکھیں قرآن کیونکہ قیامت تک کے نازل ہوا ہے، کیسی آج بھی بالکل ان کی وہی حیثیت ہے جو اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ان سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. سوال کریں آپ. جی جی، یہ جو اس میں 3 شرائط بیان کی گئی ہے نا، کہ اسلام کی نشانی اور ان کے مسلمان ہونے کی یہ نشانی ہے کہ توبہ اور استغفار، اللہ کی طرف پلٹنا، اور پھر اقامت صلات اور پھر زکوٰۃ. تو مسلمانوں کے اندر تو اگر ایک چیز ہے تو دوسری نہیں ہے، یا آپ سمجھ سکتے ہیں سر کہ کیا یہ مسلمانوں کی جو موجودہ حالت ہے، کوئی اگر نماز قائم کرتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ اور اگر تعالیٰ آپ کو زکوٰۃ. بہت جزائے خیر دے، آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی ہے. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی مومن کی نشانی یہ ہے کہ ایمان کے بعد توبہ کرے، ماضی کے سارے گناہوں کے حوالے سے استغفار کرے، مغفرت مانگے اللہ سے، توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور پھر اس کو عملاً اقامت صلات کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے. اگر یہ 3 کام نہیں ہیں تو وہ خود شخص اپنے ایمان کے مخالف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو نام کا مسلمان اللہ کو قبول نہیں ہے جب تک وہ اقامت صلات، جو سب سے اہم ترین کام ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ مومن اللہ کے ہاں مومن نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے مومن کہتا رہے. آپ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی میرے اور آپ کے لیے میسج یہی ہے کہ جی ہم سر، بالکل. ایمان جس کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے تقاضے عین قرآن و سنت کے مطابق پورے کریں. اور سب سے بڑی بات، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میری زندگی اور آپ کی زندگی جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں. اگر اس سے ہٹی ہوئی زندگی ہے تو وہ گمراہی ہے. بات سمجھ آ گئی ناہی صاحبہ؟ جی جی سر، بالکل. دیکھیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ دعوے کر رہے ہیں اسلام کے اور اسلام کے الٹ کام کر رہے ہیں، تو پھر مسلمان کیسے ہوئے؟ اسلام تو جزوی عمل کرنے والوں کو، آیت بقرہ کی 85 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اوئے ہوئے، نمازیں پڑھتے اور سود کھاتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض کتاب کے بعض چیزوں احکام پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ، تم میں سے جو یہ کرے گا، إِلَّا خِزْيًا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اس کے لیے ذلت آمیز زندگی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں تو قرآن تو اپنے ماننے والوں کو صاف صاف کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، بقرہ کی 208، کہ تم سارے کے سارے ایمان میں، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. تمہاری نکاح، شادیاں، تمہاری ذاتی زندگی، تمہاری اجتماعی زندگی، پوری کی پوری جو ہے وہ اس پہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. یہ تو آیت ایک، اگلی آیت جو ہے وہ سورہ توبہ ہی کی 36 نمبر آیت ہے. قاتل المشرکین کافہ،
اور مشرکوں کون سے سی آیت ہے؟ سورہ توبہ کی آیت 36 لکھ لیا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قاتل المشرکین کافہ، تم سب مل کر کافروں سے مشرکوں سے لڑو، کما یقاتلون کافہ، جس طرح وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں، دیکھ لیں جو کمیٹڈ کافر ہیں وہ سارے اس کے پیچھے کھڑے ہیں نیتن ہاؤ کے، چاہے وہ یورپ کے حکمران ہوں چاہے وہ امریکہ کے حکمران۔ تو جس طرح وہ اس، آپ مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس نے ٹرمپ کے جوتے ہم چاٹ رہے ہیں جو مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے احکامات دیکھیں، قاتل المشرکین کافہ، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں۔ آئے ہائے، آگے آخری آیت ذرا جلدی سے سنیں اور غور سے، اور مجھے بتائیں اس کا تعلق کیا ہے آیت، پوری آیت سے۔ فَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ۔ یہاں پہلے تو متقین کا معنی بتاؤ، اور نمبر 2 بتاؤ کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر مضبوط ایمان والے متقین۔ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، آیت کے اندر ہے جو مل کر سب اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں وہ متقین ہیں، یہاں بالکل کلیئرلی بتا دیا گیا۔ نمبر 1، نمبر 2، اللہ نے گارنٹی دے دی کن کو؟ کہ جو متقین ہوں گے اور وہ مل کے کافروں سے لڑیں گے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اللہ ان کے ساتھ ہے، کامیابی گارنٹی کر دی اللہ نے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل، ہاں، آیت آج کے وہ اندر بات ہی نہیں ہے تو پھر ہمارا کیسے کام صحیح ہو؟ بالکل۔ اچھا، اگلی آیت سنیں، بقرہ توبہ کی 41، انفروا خفافا وثقالا، چاہے ہلکے ہو یا بھاری، نکلو کس کے لیے؟ قتال فی سبیل اللہ کے لیے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہاں ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ خفافاً کہ ہلکے ہو، وثقالاً یا بھاری ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم یعنی ہلکے، وسائل تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، جیسے بھی ہوں نکلو۔ ہاں بالکل، کہ خفافاً کا مطلب ہے تمہیں غربت ہے، تمہارے پاس ذرائع نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، تم اب جب عام فرض عین ہو گیا تو ہر ایک کو نکلنا ہے۔ اور سکالن کا مطلب ہے، دیکھیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک گئے، انشاءاللہ جب یہ آئے گا غزوہ تبوک، تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پول کیا سارے ریسورسز کو، اور پھر ایک ایک اونٹ پہ 3 آدمی گئے۔ کیوں؟ جن کے پاس نہیں تھا ان کو آپ نے سواری پرووائڈ کی۔ آگے سنیں، بڑی پیاری آیات ہیں، ان کو غور سے پڑھا کریں، سمجھا کریں۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے۔ جاہدوا بِأَمْوَالِكُمْ، جہاد کرو اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ جہاد خالصتاً کس کے راستے میں ہونا چاہیے؟ اللہ کے اللہ۔ راستے۔ اللہ کے راستے میں۔ ہاں، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، کاش تم اس بات کو سمجھو کہ قتال فی سبیل اللہ ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا پرستی، یہ مال پرستی، یہ اولاد پرستی، یہ سب کچھ آج موجود ہے، لیکن کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو خیر ہمارے لیے نہیں، ہم ایک ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، سورہ نساء کی 71 ہے، اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔
फनफिरू सुबातन औ इनफिरू जमीअन, फिर जैसा मौका हो अलग अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या इकट्ठे होकर निकलो। आपने देखा कि अफगानिस्तान में मुजाहिदीन ने इतनी बड़ी फौज अमेरिका और नेटो की थी, उन्होंने कैसे उसको काउंटर किया? उन हमलों से, कौन से हमले? कुछ जिसमें उन्होंने अपने आप को उड़ाया और उनके सिपाहियों को भी उड़ाया, खुदकुश हमले। तो ये है, जैसी सूरत हाल हो उसके मुताबिक अल्लाह ताला तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तो आपने देखा कि कुरान किस तरह वादे कर रहा है। ये तो थी आयत जो मैंने आपके सामने रखी। अब हदीस का सिर्फ तर्जमा पेश करूंगा ताकि वक्त बचाएं। सर निसा की आपने 70 बताई है। जी मैंने आपको बताई है कि निसा की 71। ठीक है, जजाक। बड़े गौर से सुनिए। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम पर जहाद फर्ज है हर अमीर के तहत, खा वो नेक हो या बुरा हो। यानी मकसद ये है कि अगर उसका मकसद काफरों को शिकस्त देना और इस्लाम को गालिब करना है, चाहे उसके अंदर कुछ नक्स भी हैं तो भी उसको फॉलो करो। लेकिन मोमिन अगर मोमिन है, अक्सरियत मोमिनीन की मुल्क में है, तो जैसे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं अक्सरियत नहीं है पक्के सच्चे मोमिनीन की, और हुक्मरान जो हैं वो क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है। लिहाजा सबसे ज़रूरी ये है कि जिहाद फ़र्ज है, और ख़ासकर अमीर, ऐसा अमीर जो दीन की सरबलंदी के लिए काम कर रहा, जैसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की रियासत में कर रहे थे। कोई सवाल? अच्छा, अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं जामिउल कलाम हूँ। क्या मतलब है? कि मेरी बात में अल्फाज कम और मानी का एक समुंदर होता है। सुने गौर से, पहली हदीस में यही था, दूसरी में फरमाया, हजरत अनस रावी हैं और हदीस है अबू दाऊद अहमद दोनों की। फरमाया 3 चीजें ईमान की जड़ हैं। अब जरा आप और मैं जायजा लें अपने ईमानों का। क्या, कौन सी 3 चीजें हैं? पहली चीज, उस आदमी से हाथ उठा लेना जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे। अगर कोई शख्स काफिर है, आप उसके काफिर होने का गुमान है, लेकिन वो शख्स कलमा पढ़ लेता है, आप उससे हाथ उठा लें। और किसी गुनाह की वजह से किसी की तकफीर ना की जाए, ये बड़ी अच्छी तरह नोट फरमाएं। और किसी अमल पर उसे दायरा इस्लाम से खारिज ना किया जाए, ये बिल्कुल मैदान जंग की बात है, जरा इसको नोट फरमाएं। तो पहली चीज कि उस आदमी से हाथ उठा लेना जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे। दूसरी चीज जहाद है। हुजूर फरमाते हैं ये जारी है जहाद जब से अल्लाह ताला ने मुझे मबूस फरमाया है, और जारी रहेगा हत्ता कि मेरी उम्मत का आखिरी शख्स दज्जाल से लड़ेगा। बहुत बड़ा फितना है जो लगता है कि दूर नहीं है। लिहाजा आप पूरी तरह कुरान और सुन्नत से जुड़ जाएं। और फरमाया इस जहाद को किसी जालिम का जुल्म और किसी आदिल का अदल मंसूख नहीं कर सकता, ये हुक्म दायमी और अबदी है। तीसरी चीज, तकदीरों पर ईमान लाना। ये तकदीर क्या है भला, जल्दी से बताएं। अगर ये अल्लाह की रजा में सर जी राजी अल्लाह रहना। ताला का पेशगी इल्म है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला का हर चीज के बारे में, का पूरी मखलूक के बारे में उसका जो पेशगी इल्म है, हाल माजी और मुस्तकबिल में वो क्या करेगा सब उसको पता है। तो उसके इल्म के तहत जो अल्लाह ने लिखा है वो तकदीर है। क्यों? वो इल्म बरहक है अल्लाह का, वो सच्चा पक्का इल्म है, इसलिए तकदीर पर लिखा, तकदीर के बारे में जो लिखा है अल्लाह ने। अच्छा, अब यहाँ एक चीज बड़ी क्लियरली समझ ले। कुछ बदबख्त लोग ये कहते हैं कि भाई जब अल्लाह चाहेगा तो हम ठीक हो जाएंगे। ये बात बड़ी गलत है। क्यों?
یاد رکھیں اور اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی سچی طلب اور تڑپ رکھے گا اس کو میں ضرور ہدایت دوں گا. تو طلب اور تڑپ دونوں ضروری ہے ہدایت کے لیے. اللہ پہ گلہ مت کرے. اگر آپ کے اندر طلب اور تڑپ نہیں ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ پکڑ کے آپ کا ہاتھ، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ کی سنت یہ یہدی من یونیب اور یہدی من اناب. اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جو توبہ استغفار کر کے اور گناہوں پہ پچھتاتا ہے اور آئندہ زندگی میں وہ دین کو پوری طرح اس پہ قائم اور دائم رہنا چاہتا ہے. لہٰذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. تقدیر کے بارے میں کوئی سوال؟ شاباش. سر ایک میں سوال کرنا ہے، میری پلیز ذرا وہ جواب دیو. سوال کرو. سوال یہ وے کہ ایک انسان صبح اٹھتا ہے فجر دی نماز پڑھن واسطے تے او 2 تحیت المسجد دے پڑھدا ہے، 2 وضو دے پڑھدا ہے، پھر او 2 سنتاں پڑھدا ہے، پھر 2 فرض پڑھدا ہے. اینے چ باہر آسمان دے اوتے سورج نکل آیا ہوندا ہے، لالی پھیل گئی ہوندی ہے. کیا او دا اس طرح عمل کرنا بہتر ہے؟ دیکھو، عمل کا معیار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صلی اللہ علیہ یاد وسلم. رکھیں، آپ ان کے طریقے پر ہیں تو ٹھیک ہے. آپ اپنا کوئی طریقہ ڈیوائس یا بنا نہیں سکتے. آپ کو اسی طریقے پہ عمل کرنا ہوگا جو قرآن اور سنت میں بیان ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ترجیحات آپ فکس نہیں کریں گے، ترجیحات اللہ اور اس کا رسول فکس کرے گا. صرف یہ نمازیں قائم کر کے اور یہ فرض وضو کے فلانے کے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اصل کام سے غافل ہیں، دین پورے کا پورا آپ اس کا نفاذ نہیں آپ کی زندگی میں، آپ اس کی دعوت نہیں دے رہے حسب ضرورت جتنی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ذرائع اور وسائل اور طاقت اور قدرت دی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی آپ کو اللہ کے اس پرائرٹیز جو اللہ نے رکھی ہیں، ترجیحات جو اللہ نے رکھی ہیں، اس کے مطابق کام کریں. اب بات سمجھ آتی ہے؟ لیکن یہ وے کہ سورج نکل آوے لیکن یہ نہیں، میں نے آپ کو بات بتا دی ہے، اصولی بات بتا دی ہے. زوال دا ٹائم ہو گیا نا، جی سورج نکل آیا ہے تے او تے پھر زوال دا ٹائم ہو گیا نا جی. وہ جناب میں تمہیں دس دیتا ہے کہ وہ اس کی نماز کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے وقت نماز نہیں پڑھی. میری گل غور نہ سنو، یہ ساریاں چیزاں جڑی بڑے غور سے سنیں بات. آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں، میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. تہجد نمازیں فجر کی ساری جو آپ پڑھتے ہیں وہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ لیٹ اٹھ کے اور زوال کے وقت پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ نے وقت کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا. تہجد کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ یہ آپ کے وہ ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. سر جی ایک بات شیئر کرنی تھی. سر جی ہمیں ٹائم کا اندازہ رکھنا چاہیے نا کہ میرے اگر فرض نماز چھوٹ رہی ہے، زوال کا ٹائم ہو رہا ہے، تو میں پہلے فرض نماز پڑھوں، پھر تحیت الوضو اور تحیت المسجد، وہ اس وقت تو مناسب بھی نہیں لگتے. گزارش یہ ہے میڈم کہ اگر آپ کے پاس گھڑیاں ہیں، یہ جو صاحب کام کر رہے ہیں ان کے بچے باہر ہیں، گھڑی ان کے پاس ہے، ان کی بیگم انتہائی نیک ہیں، تو یہ کیوں نہیں ان سب چیزوں کو استعمال کر میں لا کر جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں یہ اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ گھڑیاں ہیں، ہم الارم لگا سکتے ہیں، میں لگاتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا، اب چلیے اگلی حدیث جو ہے، ابھی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں کس کی؟ ہاں، ترک جہاد کتنا نقصان دہ ہے. اچھا، اگلی حدیث ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر لڑتا رہے گا اور حق کے دشمنوں پر غلبہ پائے گا، حتیٰ کہ میری امت کا آخری شخص مسیح دجال سے لڑے گا. دیکھ لیں یہ فرض کفایہ امت کی طرف سے کون دے رہا ہے آج؟ جلدی بتائیں. غزہ کے مسلمان. غزہ کے مسلمان. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ایک بڑی اہم آیت ہے جو میرے اور آپ سے ساری حدیث ہے، ہر حدیث آپ سے متعلق ہے، لیکن یہ خاص کر
اللہ کے ٹھیک ہے رسول فرماتے ہیں اب فتح مکہ کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ان میں مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ آنے کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں مختلف شہروں میں، اب وہاں اتنی مسلمانوں کی طاقت ہے کہ وہ محفوظ بھی ہیں اور ان کو ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا لیکن جہاد اور جہاد کی نیت برقرار ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے تو نکل پڑو۔ کون سا جہاد؟ اچھا، میں نے آج آپ کو جو 4 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے نا، اور اس 4 پیجز کے ہینڈ آؤٹ کو آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں پوری طرح، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں کل پڑھا دوں گا، لیکن آج اس کو پڑھ لیں آپ۔ انشاءاللہ سر۔ اب ایک 2 حدیث اور پڑھوں گا۔ آخری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، جو شخص اس حالت میں مرا، بڑے غور سے سنیں، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے نہ جہاد کیا، نمبر 1، نہ جہاد کا ارادہ دل میں رکھا، نمبر 2، اللہ فرماتے ہیں وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا۔ آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ کتنا صاحب ایمان، اہل ایمان کے لیے کتنی ضروری چیز ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، اب 2 آیتیں اور ٹائم ہے، انشاءاللہ آج ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات کہ ترک جہاد کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ آپ آج دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کو امت پوری ذلت اور پستی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور قرآن کی آیت بڑی کمال کی آیت ہے، یہ لکھیں، اور میں نے لکھوائی ہے پہلے بھی آپ کو، توبہ کی 24، بہت زبردست آیت ہے، سنیں، آپ بھی سنیں سر۔ کل، اے اللہ کے رسول اعلان کر دیجئے، کل کا مطلب ہے یہاں اعلان کر دو، کیا؟ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم، یہاں تک سارے رشتہ دار گن دیے ہیں ایک ایک کر کے۔ سنیں، اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے لوگ، کوئی رشتہ دار رہ گیا ہے؟ قرآن کا کمال دیکھے، اللہ اکبر۔ اب آگے سنیں، یہ تو رشتہ دار ہو گئے نا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں۔ اچھا، یہ شرط کیوں ہے کہ وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ جی جو اس مال سے جنازے بہت میں ملتے پیار ہوتا ہے کہ وہ مال خود ہاتھوں سے کمایا ہوتا ہے، اس پر محنت لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اسے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ آپ اپنے بیٹوں کو دیکھیں نا، جو نوکریاں کرتے ہیں، اپنی تنخواہ کا بڑا حساب رکھتے ہیں وہ، آپ، لیکن جو ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے اس کو اڑا دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو بالکل قرآن نے انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے کہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، بالکل صحیح وہ کہہ رہے مال ہیں جو سر۔ تم نے کمائے ہیں خود، نوٹ فرمائیں، قرآن کا کمال دیکھیں، آگے فرمائے وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اللہ اکبر۔ پہلی بات سارے رشتہ دار تھے، دوسری بات کہ وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تیسری کہ وہ تجارتیں جنہیں تمہیں مندہ پڑنے کا ڈر ہے۔ بڑا کیئرفل، آپ دیکھتے ہیں ملک کا انڈیکس جو آپ کا وہ ہے، اس کا اسٹاک ایکسچینج، اسٹاک ایکسچینج کا کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ کسی ملک کی ترقی کو دیکھنا ہو تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں اللہ کتنا، اس کتاب قرآن کو دیکھیں کہ قیامت تک کے لیے اور سارے حالات اور واقعات ہر زمانے کے اس کے اندر موجود ہیں۔ اور آخری بات جو کہی، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، کیونکہ ہم نے خود بنوائی ہوتی ہیں نا۔ 4 چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے، سنیں، ایک تو ساری رشتہ داریاں، نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ تمہارے جو مال، تنخواہیں جو تم لیتے ہو تمہیں زیادہ اور تو وہ جو تجارتیں جس کا انڈیکس تمہیں مندہ پڑنے کا بڑا ڈر ہوتا ہے۔
اور وہ کوٹھیاں جو تمہیں پسند ہیں. سنیں بڑے غور سے. آگے اللہ تعالیٰ احبا، یہ چاری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں. کس سے؟ نمبر 1 من اللہ، اللہ کے حکم احکام سے. نمبر 2 و رسول ہی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احکام اور محبت. نمبر 3 و جہادن فی سبیل ہی. اگر یہ ساری چیزیں جو اوپر گنی ہیں یہ 3 چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. اب اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا ان لوگوں کے لیے؟ جلدی بتائیں. عذاب الہی. عذاب. اللہ، عذاب کا فیصلے کی بات ہو رہی ہے یہاں. اور آخری بات سنیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں فاسق سے مراد کیا ہے؟ ام عبداللہ جو چپ رہے جن آپ. میں یہ ساری جو ان خصوصیات چیزوں سے پائی جاتی محبت ہیں. کرتا ہے، رشتہ داریاں، مال، دولت، کوٹھیاں، جو ان سے محبت کرتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرتا اور محبت اللہ اور رسول کی نہیں ہے اس کے دل میں، وہ ہے. شاباش زرتاج صاحبہ، کمال کر دیا آپ نے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہاں فاسق سے مراد وہ شخص جس کو اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہیں دنیا اور اس کے یہ سارے اسباب جو اوپر بیان ہوئے، وہ اللہ کے ہاں فاسق ہے. نوٹ فرمائیں. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ ایسے فاسقوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دے گا. ذرا نوٹ فرمائیں آپ. اور اگلی حدیث، ساری آیت قرآن کی سنیں. یہ تھی توبہ کی 24، بڑی اہم آیت ہے. اس کو بار بار پڑھیں، یاد کر لیں، اور اپنا اس میں آئینہ اس کا سامنے رکھ کے ذرا اپنے آپ کو دیکھیں. اور پھر اگلی آیت ہے جو آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے الا تنفروا. سر ہاں سورت بتا دیں. جی، یہ والی آیت ہے توبہ کی 39. پہلی تھی توبہ کی 24. اب میں توبہ کی 39 پڑھ رہا ہوں. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا، عذابا علیما. اور پھر سنیں اصول اللہ بتا رہے ہیں اپنا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اٹھائے گا اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے. کیوں؟ وہ تو العزیز ہے، غالب ہے، کچھ بھی نہیں اس کے بگاڑ سکو گے. اور اس کا اصول آ گیا کہ جو قوم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتی، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرتی، اللہ اس کو مٹا کے اور ایک دوسری قوم لے آتا ہے. یستبدل، اللہ کہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر. یہ آخری آیت کا جو ٹکڑا ہے، واللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا آیت کے اندر بتائیے مجھے. کہ تم اگر کچھ نہیں کرتے تو نہ کرو، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ اور تخلیق اور مخلوق پیدا کر دے گا. نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس جو آیت میں نے آپ پڑھی ہے اس کا آپ مفہوم نہیں بیان کر رہے. واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ قادر ہے نا ہر چیز پہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ اللہ دے صرف گا. کسی پر قادر نہیں ہے کہ وہ بدبخت قوم کو ہٹا کے ایک نئی قوم لے آئے گا. علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز جی، اس کے قبضے قدرت میں ہے. ذرا اس اللہ کی صفت کو پوری طرح سمجھا کریں. جزاک اللہ. اچھا، اب میں آپ کے سامنے کچھ احادیث اس حوالے سے رکھتا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں جب لوگ سنیں، آج بالکل ہماری کیفیت اللہ نے کھول کے بیان کی ہے، اور حضور نبی صادق کیسی بات فرما رہے ہیں جو آج بالکل ہم پر صادق آتی ہے. سنیں، جب لوگ درہم و دینار کے حریص ہو جائیں گے اور جنس بازار میں آنے سے پہلے ہی اس پر بیع لگے گی، بک جائے گی. یہ بتائیں سرگودے والے کہ آج کل باغ بیچ رہے ہیں کہ نہیں لوگ
अभी फल लगता ही नहीं है तो पहले से बिक जाते हैं। सर जून में बिकते हैं वो बाग। और फल कब लगता है उनसे? फल तो सर उसके बाद वो छोटे छोटे फूल निकलते हैं, ये इस जैसे ये अब जैसे फल लगा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कुरान कितनी हक बात बयान कर रहा है कि जब लोग नंबर एक के अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि दिरम दीनार के हरीस हो जाएंगे। नंबर दो, जना जिन्स बाजार में आने से पहले ही इस पर बै करने लगेंगे। और नंबर तीन, बैलों की दुम्मे पकड़ लेंगे यानी खेती बाड़ी में मुनहमिक हो जाएंगे। और नंबर चार, जहाद को छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला उन पर सख्त आजमाइश मुसल्लत करेगा। ये जब दुनिया परस्ती में लग जाएंगे बहुत बड़ी आजमाइश होगी। दीन को छोड़ चुके होंगे और उस वक्त से उस उससे ना निकल सकेंगे। इस सूरत हाल से में रहेंगे। कब निकलेंगे? जब तक अपनी दीन की तरफ लौट कर न आए, साबका गुनाहों पर माफिया मांगें, इस्तिगफार करें और तौबा रिजू करें। किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ कि आइंदा हम उसके दीन। आज भी पाकिस्तान को बचने की एक ही सूरत है कि हम इज्तिमाई तौबा करें, इस्तिगफार करें और ये मुल्क जिस मकसद के लिए बना था कि कुरान और सुन्नत का कानून नाफिज होगा, अगर वो नहीं करेंगे कोई चीज़ हमें नहीं बचा सकती। ये अल्लाह का बताया हुआ कानून है। कोई बात कोई चीज़ क्लियर ना हो ये शाबाश सवाल करें। अगली हदीस अबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक ताला के रास्ते में हर करीब और दूर के दुश्मन से जिहाद करो, नंबर एक। नंबर दो, और अल्लाह के दीन के बारे में किसी मुलामत करने वाले की परवाह न करो। ये जो आप खवातीन को देखते हैं ना कि लोग बाज बदबख्त फिक्रे कसते हैं जब वो पर्दे में होती हैं, वो अल्लाह के दीन पर अमल करने की नीयत से कर रही हैं, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। क्यों? खुद अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के दीन के बारे में किसी मुलामत करने वाले की परवाह न करो। अगर आपको कोई मौलवी या मौलवियानी कहता है, बिल्कुल परवाह न करें, आप डट के अल्लाह के दीन के ऊपर कायम और दायम रहें और अल्लाह की हुदूद कायम करो, हजर और सफर दोनों में। क्या मतलब? कि आप सफर में हो या घर पे हो, आप हर हाल में, हर जगह और हर वक्त सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करें। तो अल्लाह फरमाते हैं और अल्लाह की राह में जिहाद करते रहो, क्योंकि जिहाद जन्नत का एक अजीम दरवाज़ा है। जिहाद के जरिए अल्लाह ताला इंसानों को परेशानी और रंज से निजात दिलाता है। ये दीन हक उसी वक्त गालिब होगा जब हम जिहाद फी सबिलिल्लाह करेंगे। तो और आखिरी हदीस, ताकि इंशाल्लाह वक्त से पहले हम ख़त्म कर देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। और सुने, और आज आप देखें कितना बड़ा हक है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी सादिक हैं फरमा रहे हैं। अच्छा, सोबान आपके एक सहाबी हैं, तो आज़ाद करदा गुलाम है। फरमाया, और उसे क्या कह रहे हैं? सुने, गौर से सुने। ऐ सोबान, तुम्हारी क्या हालत होगी अगर तुम पर दूसरी कौमें इस तरह टूट पड़े जिस तरह तुम खाने के बर्तन के लुक्मे लेने के लिए टूट पड़ते। जरा देखें कितनी बड़ी हकीकत है। और आज बिल्कुल वो हालत है। आप देखें गजा में क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, और नेतन्याहू की पुष्टपनाही अमेरिका और यूरोपियन मुल्क हुकूमतें कैसी कर रही है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल ये मिसाल सादिकाती है कि जिस तरह भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। अब सहाबा, आपको पता है, वो बड़े परेशान हुए कि हमने इस छोटी तादाद में दुनिया में इस्लाम को गालिब कर दिया। तो वो सुबान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों। क्या जुमला है! ए अल्लाह के रसूल, क्या हमारी ये हालत किल्लत तादाद की वजह से होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात नहीं, बल्कि तुम तादाद में उनसे ज्यादा होगे। जरा गौर फरमाएं, आज देख लें
کتنی حقیقت ہے. مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیں، ذرائع اور وسائل دیکھ لیں، کتنے خبیث ہیں یہ حکمران جنہوں نے مڈل ایسٹ میں اس کے دورے پر اس کو کتنی بڑی دولت دی اور کس طرح مسلمان عورتوں کو وہاں پیش کیا، بال بٹھائے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا. یعنی ذلت اور پستی کی انتہا ہے. آپ سنیں غور سے، بڑے غور سے سنیں. آخر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں تعداد میں تم ان سے زیادہ ہوگے لیکن تمہارے دلوں کے اندر کمزوری اور بزدلی پڑ جائے گی. یہ ہے آج کا مسئلہ. قرآن کو چھوڑا، جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑا، اور آج ہم کمزوری اور بزدلی. دوسرے صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ کمزوری سے کیا مراد ہے؟ اب صحابہ تو ہر چیز کو سمجھنا چاہتے تھے نا، تو انہوں نے کہا کمزوری. سرور عالم نے فرمایا تمہارا دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جانا اور لڑائی سے جی چرانا یہ کمزوری ہے. اب بتائیں کتنی بڑی رہنمائی ہے جو اس وقت صحابہ اور صحابیات نے قبول کی اور دنیا میں سرفراز ہوئے، کم تعداد میں، کم ذرائع اور وسائل کے ساتھ. اور آج آپ دیکھ لیں یہ دنیا کس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے ذرائع وسائل مسلمانوں کے پاس، اور ذلیل بھی مسلمان. یہ دیکھ اس وقت 41 لوگ، آج سیٹرڈے 50 سے زیادہ ہوتے ہیں. ہاں 57 تک. کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو آج کے اس لیکچر میں؟ کیونکہ ہمارے پاس سر ابھی ہم تو انہیں امن کا نوبل پرائز دے رہے ہیں. حد ہے ہمارے. اس سے بڑی کوئی مذاق خیز چیز ہو سکتی ہے؟ ذرا مجھے بتائیں. لگتا ہے ہوش یہ حواس اڑ اللہ گئے، تعالیٰ کو پاگل ہو گئے. دیکھیں، یہ مسلمان نام و نہاد مسلمان ہیں. اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ ان کافروں کو، اس خاص کر اس ٹرمپ کو جو اس قدر مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کے لیے یہ فکرے تو ان کی تاریخ میں ثبت ہو گئے اور یہ ذلت اور پستی ان کا مقدر ہو گئی. شاباش. سر کوئی سوال؟ جی ایک سوال سر میں کرنا چاہ رہی ہوں. جی حکم. یہ سارے جو آپ نے جتنی آیات ہمارے سامنے رکھی، یہ اللہ رب العالمین کی صاف ستھرا باتیں ہیں اور یہ غلبہ اسی چیزوں سے آئے گا. لیکن کیا آپ امت کی موجودہ حالت میں دیکھتے ہیں کہ کوئی گروہ اٹھے گا اور اس کام کو نبھائے گا؟ اس قرآن نے تو ہمیں غم لگا دیے، اور پھر اپنے بغیرت حکمرانوں کو اور دنیا بھر کے مسلمان لیڈران کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو غیرت والا کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ غم ہی ہماری زندگی کا مقدر ہے، ہم کیا کریں پھر؟ آپ ناہید صاحبہ ایک چیز ذرا نوٹ فرمائیں. میں جی اور سر. آپ اگر اپنی ذاتی حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں اللہ کی کتاب اور جو علم میں احکامات ہیں اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے احسانات کی کوئی انتہا نہیں. اور ہمیں جینا ہے تو اللہ کی سے امیدوں کے ساتھ جئیں، اس کو کرم فرمائے گا. لیکن اگر آپ ان جھوٹی امیدوں، اللہ سے ہمیں بہت ساری اچھی امیدیں ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے، آپ کھول کے پڑھیں باب الفتن حدیث کی کتابوں میں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بالآخر اسلام کسی جھونپڑی بھی دور کی جو ہوگی وہاں بھی اسلام ہوگا. انشاءاللہ. لیکن اب ان مسلمانوں سے توقع رکھنا، ان حکومتوں سے توقع رکھنا جو جوتے چاٹ رہے ہیں کافروں کے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جڑنے اور اپنے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے، وہ ہم کریں اور اللہ سے کا شکر ادا کریں کہ ان حالات میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ان قرآن اور سنت کے احکامات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اب بات الحمدللہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ الحمدللہ جی الحمدللہ. سر بالکل. ربنا اللہ تعالیٰ سے نا تقبل امید نہیں ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ خیر. آمین. سر جی کل کیا پڑھیں گے؟ کل سورہ شورا پھر شروع کریں گے یا یہی ابھی نہیں نہیں جاری ہے؟ نہیں نہیں، ابھی تو کمال کرتے ہیں زرداج صاحبہ، ابھی تو ساری سیرت باقی ہے مدنی. ہم جی نے تو جزاک اللہ. انشاءاللہ ابھی سیرت چلے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. وإياكم.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ خیر سر. اللہ پاک ہم لوگوں کو ہمت توفیق دے، سب کو اسی طرح جڑے رہیں دین کے ساتھ، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہمت توفیق دے، عمل کی بھی توفیق دے، اور ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے پروردگار، جو ہم لوگوں سے آمین. آمین ثم آمین.